پیارے بچوں، اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو اردو کی فہرست اسباق لکھوائی تھی کاپی پر۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے نظم حمد کی پڑھائی کی تھی اور اس کا سارا ریٹن ورک کیا تھا۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ جی بچے، آپ کو کتاب پر صفحہ نمبر 8 پر اپنا سبق غازی علم دین شہید نظر آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف آئیں، میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بچے، یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے، یہ سبق ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہمارے بہت سے عظیم رہنما جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، وطن حاصل کیا ہے، اسی طرح غازی علم دین شہید ایک ایسی شخصیت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کی۔ غازی علم دین شہید 3 دسمبر 1908 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ طالع محمد تھا۔ وہ ایک معمولی بڑھئی تھے، مطلب تھرکان تھے۔ غازی علم دین جو تھے ان کا رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ پرشاد پرتاپ نامی ایک شخص نے پنڈت چھپواتی لال کے کلمی نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب تصنیف کی تھی۔ راجپال ملعون نے پروفیسر چھپواتی کی وہ کتاب شائع کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں لکھی گئی تھی، اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس وقت توہین رسالت کا کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے راجپال کو عدالت نے بری کر دیا تھا، جبکہ مسلمان یہ بات کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھے۔ ظاہری بات ہے، جب ہمارے پیغمبر پر کوئی آنچ آئے یا ہمارے پیغمبروں کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان۔ تو پھر کیا ہوا کہ 28 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ خوش قسمت اس حملے میں بچ گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی، جس میں سے کوہاٹ سے ایک اور عاشق رسول عبدالعزیز آیا تھا۔ اس نے بھی راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت بھی اس کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گیا اور راجپال کی جگہ اس کے دوست کو قتل کر دیا گیا۔ آخر کار یہ سعادت کس کے حصے میں آئی؟ غازی علم دین شہید۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ تو اس کی راجپال کی اس حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ جیل میں چلا گیا تو اس کی مقدمہ جو تھا وہ ہمارے عظیم قائد اعظم نے اس کی پیروی کی تھی، لیکن عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی تھی اور وہ میاں والی جیل میں چلے گئے۔ پھانسی کے وقت بھی اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا تھا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مارا تھا، اور آج میں کلمہ حق پڑھتے ہوئے اور اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ غازی علم دین شہید جو تھا اس کو سزائے موت جب سنا دی گئی تھی تو اس کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر غازی علم دین کو بغیر نماز جنازہ پڑھائے دفن کر دیا گیا۔ جب یہ کام ہوا، یہ حرکت ہوئی، تو مسلمان پھر غصے میں آ گئے
ان کے ہندو مسلم کے ساتھ اختلافات مزید بڑھ گئے کہ کیوں ایک بحیثیت مسلمان ان کو جو ہے وہ نماز جنازہ کے بغیر ان کو دفنایا گیا۔ پھر علامہ اقبال اور میاں عبدالعزیز نے غازی علم دین کی میت کی نماز جنازہ کے ساتھ تدفین کرنے اور لاہور واپس لانے کے لیے بہت کوششیں کی، اور بالآخر 14 نومبر 1929 کو پھانسی کے پورے 15 دن بعد وہ میت کو لاہور لانے میں کامیاب ہو گئے۔ غازی علم دین کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اس سے پہلے اہل لاہور نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور جب یہ جنازہ جدھر سے بھی گزرتا تو اس پر پھولوں کی بارش ہوتی۔ غازی علم دین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر خود کو کیا کر دیا؟ زندہ جاوید کر دیا۔ تو بچے، آج ہم غازی علم دین کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں نے آپ کو تھوڑا سا ذرا بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے سبق کو پڑھتے ہوئے آپ کے دماغوں میں یہ ساری باتیں محفوظ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بچے، سب سے پہلے غازی علم دین شہید۔ غازی کا میں آپ کو مطلب بتا دوں، کافروں سے لڑنے والا، ٹھیک؟ علم دین شہید، علم دین اس کا نام ہے، شہید کیا ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا، مار دیا، تو کیا ہوا؟ وہ شہید کہلائے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ انہوں نے تو ایک حق کا کام کیا نا، گستاخی رسول کو مار دینا جو ہے وہ قتل نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کتنے پیغمبر ہیں؟ 1,24,000، کم از کم 1 لاکھ، اور زیادہ سے زیادہ اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں ہمارے۔ بچے، جب ہم دین اسلام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور وہ بات حق پر ہو، تو اس کے لیے آپ اگر کسی کو قتل بھی کر دیں تو وہ جائز ہے۔ کیسے؟ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچے، میدان کربلا میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہلائے؟ شہید کہلائے۔ اسی طرح آج ہم غازی علم دین کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے اس کا چیپٹر کے نام کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ جی بچے، پینسلز آپ لوگ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، رف کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ مشکل الفاظ کے معنی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں اور اس کو رف کاپی پر لکھنا ہے۔ کتاب پر لکھتے ہیں یا رف کاپی پر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے، چیپٹر پڑھاتے ہوئے اپنے دماغوں میں یہ بات رکھیں کہ آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسرسائز خود سالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر ہم ریٹن ورک میں الفاظ معنی کریں گے تو بھی آپ کو الفاظ معنی آنے چاہیے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وضاحت دے سکوں، زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر تاریخ، یہاں پر تاریخ سے مراد ہسٹری مطلب ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو تاریخ کے اوراق کیا ہے؟ ورق کی جمع۔ ورق کسے کہتے ہیں؟ صفحہ، ٹھیک ہے؟ ورق کسے کہتے ہیں؟ صفحہ۔ اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار ایسی شخصیات بچے شخصیت کی جمع ہے، مطلب ایسے لوگوں کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں کا معنی ہے کارناموں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا، امر کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، مطلب ایسے کارنامے کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کس لیے؟ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ ہمیشہ قائم رہنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیں بچے،
جس طرح ملک حاصل کرنے میں ہمارے بہت سے رہنماؤں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، جان کی قربانی دے کر انہوں نے کیا کر دیا، وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور یہ سب کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ اپنے ملک کے لیے کیا، اپنے قوم کے لیے کیا، اور مذہب کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح غازی علم دین نے بھی اپنے مذہب کے لیے، سمجھ آئی نا، دین اسلام کی خاطر، کس کے لیے؟ دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی غلط آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر انتہائی اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز بے پرواہ، ان کے نزدیک نہ مال کی کوئی اہمیت تھی، نہ جان کی کوئی اہمیت تھی، اور انتہائی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کہتے ہیں سچے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، خلوص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب کہتے ہیں وجہ۔ تو ان عظیم ہستیوں کا اپنی جان اور مال سے بے پرواہ ہو کر اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا مقصد یہی تھا، وجہ یہی تھی کہ وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، عارضی زندگی ہے، یہ ایک نہ ایک دن یہ زندگی کیا ہے، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روز محشر آخرت میں کس کے سامنے سرخرو ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا کامیاب ہونا، اور کامیاب دائمی زندگی ہمیشہ کی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی جو کہ ختم ہونے والی ہے، اگر اس کی خاطر وہ قربانی دے دیتے ہیں اپنی جان کی تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ گھاٹا کہتے ہیں نقصان نہیں، ٹھیک ہے، گھاٹے کا سودا نہیں، تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہاں تک بچے آپ کو پیراگراف کی سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے۔ ناقابل فراموش، نہ بھلانے والی، ناقابل فراموش، نہ بھلانے والی۔ انہی شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت کا نام کون ہے؟ وہ ہے غازی علم دین شہید۔ یہ ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ بے لوث اور خلوص مطلب خلوص کے ساتھ، خالص۔ وہ بروز جمعرات، بروزے کہتے ہیں مطلب جمعرات کے دن، بروز مطلب جمعرات کے دن، 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے، تھرکان تھے مطلب لکڑی کا کام کرتے تھے۔ غازی علم دین شہید کا رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ رجحان کہتے ہیں دھیان، شوق، کس کی طرف تھا؟ مذہب کی طرف تھا۔ اس لیے دیگر بچوں کی نسبت ان کے عادات و اطوار میں شروع ہی سے ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ مطلب جس طرح اور بچے ہوتے تھے نا بچپن میں، جس طرح وہ شوق ہوتے تھے، مطلب شرارتیں وغیرہ کرنا، ان کی طور طریقے جو تھے نا ان میں ایک خاموشی پائی جاتی تھی، سنجیدگی، خاموشی ہوتی تھی، میچور جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب بچوں والا انداز ان کا نہیں ہوتا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، مطلب پاکستان بننے سے پہلے جب ہندو اور مسلمان ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے کس کی غلام کے تھے؟ انگریزوں کے غلام تھے، اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارے۔ ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا،
محنت کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنا۔ ان دنوں میں لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش کتابیں بیچنے والا انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے، ہمدردی کہتے ہیں محبت، اور حمایت کا معنی ہے تعاون سے، مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں دل آزار، دل دکھا دینے والی کتاب شائع کر دی، عام کر دی، پھیلا دیا، جو کہ ایک ہندو پروفیسر چھپواتی نے لکھی تھی۔ لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ ملعون، لعنت کیا گیا، مردود، جیسے ابلیس کو جنت سے مردود کہہ کر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا، مصنف کتاب لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس مذموم حرکت کے خلاف، مذموم بری، خراب معنی ہے، اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا، عدالت میں اپیل کی گئی، عدالت میں دعویٰ کیا گیا، مگر توہین رسالت، توہین کا مطلب ہے بچے، بے عزتی کرنا، رسالت مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی قانون نہیں تھا اس وقت۔ تو عدالت نے کیا کیا؟ راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا۔ بری کر دیا مطلب آزاد کر دیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، مطلب مسلمان بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور کہتے ہیں غیرت مند، سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ اس حملے میں بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ رکنے والا تھا۔ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ محبت کرنے والا عبدالعزیز آیا۔ اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب تو ہوا، لیکن مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، مطلب جس کو قتل کر دیا تھا، وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ پہلے کس نے کیا تھا؟ خدا بخش نے مارنے کی کوشش کی راجپال کو، لیکن وہ اس حملے میں بچ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو قید ہو گئی۔ کوہاٹ سے عبدالعزیز نے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ اس نے راجپال کے بجائے کسی دوست کو قتل کر دیا تھا۔ 2 دفعہ قاتلانہ حملے کے بعد راجپال کیا ہو گیا تھا؟ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ان واقعات نے راجپال کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ حواس باختہ مطلب خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر، اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا۔ مطلب گھٹنے ٹیک دینا، پاؤں کے بل جھک جانا، انگریزوں سے مدد حاصل کرتا رہا کہ کسی طریقے سے وہ مجھے بچا لیں۔ تاہم وہ ایسے منجدہار میں پھنس چکا تھا۔ منجدہار کہتے ہیں بچے وسط دریا، مطلب دریا کا وسط، دریا کے بیچ میں، مطلب ایسی جگہ پر وہ پھنس چکا تھا کہ نہ وہ اس طرف جا سکتا تھا اور نہ وہ دوسری طرف جا سکتا تھا، جہاں پر ڈوبنا اس کا کیا تھا؟ مقدر تھا، نصیب تھا۔ کیوں تھا؟ اپنی وجہ سے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو مسلمان جو ہیں وہ تو کسی صورت بھی اب اس کو زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔
ان 2 حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا، مطلب احتیاط کرنے لگا، اپنی جان کی اس کو پرواہ تھی نا، تو وہ اب کیا کرتا تھا کہ خود کو اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر، خود کو بچانے کی خاطر وہ احتیاط کرنے لگا تھا، لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بچے یہ ہمارے پاس محاورہ ہے، مطلب موت آنی ہو تو موت کے فرشتوں کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے۔ فرعون بچے آپ لوگ جانتے ہوں گے، فرعون کیا تھا؟ فرعون جو تھا وہ ایک ظالم حکمران تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ پیغمبر تھے۔ اچھا جی، فرعون کے بارے میں بچے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فرعون جو تھا وہ ایک ظالم حکمران تھا، ٹھیک ہے؟ فرعون کو اس کے دربار کے نجومیوں نے کہا تھا کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے چونکہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لہٰذا فرعون نے اپنے دربار کے لوگوں کو، محل کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے آدمی جگہ جگہ پھرتے رہے تاکہ اگر کہیں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا تو ان کی والدہ کے دل میں خیال آیا، تو انہوں نے صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور بیٹی کو بھیجا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جا کر رکتا ہے۔ اللہ کی شان، یہ صندوق جو تھا وہ فرعون کے محل کے سامنے جا کر رکا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب یہ صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں پیارا سا بچہ تھا، چونکہ وہ بے اولاد تھی، اولاد کی نعمت سے وہ محروم تھی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو پالوں گی۔ وہ فرعون کے پاس یہ بچہ لے کر گئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے۔ بہرحال اس میں بھی حکمت شامل ہے اللہ کی، تو وہ یہ بچہ جو تھا وہ فرعون کے محل میں پلتا رہا۔ ایک دن یہ فرعون جو تھا وہ محل میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، تو اس وقت جو حاکم وقت ہوتا تھا ان کی داڑھیوں میں ایسے موتی کی طرح چمک رہی ہوتی تھی نا، موتی لگے ہوتے تھے نا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی میں جو موتی لگے ہوئے تھے ان کو کھینچا، تو فرعون کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ انہوں نے میری داڑھی کو کیوں کھینچا، میں تو بادشاہی وقت ہوں، میں تو خدا ہوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس وقت بھی ان آڑے آ گئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو آگ اور پانی میں بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ فرعون نے کہا اگر یہ بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے سامنے آگ لائی جائے، اگر اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو اس کا مطلب ہے یہ بچہ ہے، اس نے غلطی سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اس لیے ان کے سامنے کوئلہ اور کھجور رکھی گئی۔ اللہ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے کوئلہ اٹھایا اور اپنی زبان کی طرف آگے لے گئے، جس سے ان کی زبان میں کیا آ گئی؟ لکنت آ گئی۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان کے بارے میں انہوں نے یہ دعا بھی مانگی تھی، وہ جو کہ یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا اس لیے انہوں نے مانگی تھی کہ وہ بات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے۔ بچے یہ دعا آپ لوگوں نے 6 میں پڑھی بھی ہوگی، ہم نے ناظرہ سائٹ پر آپ کو کروائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اللہ کے حکم سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے دعوت تبلیغ کہاں سے شروع کی تھی؟ فرعون سے، اپنے گھر سے، فرعون سے کی تھی۔ تو ہر فرعون یا موسیٰ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ظالم بادشاہ یا حکمران ہوں گے تو ان کے ظلم کو روکنے کے لیے، ان کے ظلم کو کاٹنے کے لیے ایک نہ ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوگا۔ اب آپ کو یہاں پر یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے فرعون اور موسیٰ کی مثال کیوں دی ہے؟ تو اسی طرح راجپال کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن جب فرزندان توحید کے ماننے والے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے، مطلب وہ احتجاج کر رہے تھے کہ اس کو کیوں بری کیا گیا، اس کو مار دینا چاہیے، تو ایک نوخیز نوجوان
نوخیز نیا نوجوان جو تھا یہ مصمم کہتے ہیں پختہ، ارادہ کہتے ہیں عزم کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گا۔ کیفر کردار کہتے ہیں اپنے انجام تک پہنچانا۔ جی بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کو جو پڑھایا، جو سمجھایا، جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے، ان کو اپنے پاس رف کاپی پر نوٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں آگے سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟